بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 جنوری 2023 جمعرات کے دن یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مسئلے سے ہٹ کر ہم یوم جمہوریہ پر کچھ تاریخی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ملک یہ ہندوستان ایک عظیم جمہوری ملک جو سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کے پیچھے یوم جمہوریہ کی ایک لمبی داستان اور آزادی ہند کی ایک لمبی کہانی اس پر چھپی ہوئی ہے۔ یوں بھی ہمارا یہ عظیم ملک اپنے دامن میں بہت سی خوشگوار اور ناگوار یادیں اپنے اندر رکھتا ہے، اپنے پیچھے ایک عظیم تاریخ ہے اس کی۔ ہم بات کریں کہ یہ ملک مسلمانوں کا تھا، انگریزوں کا کیسے ہوا، پھر یہ جمہوری کیسے بنا، تو مختصر سی تاریخ ہمیں اپنے نالج میں رکھنی چاہیے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ 1707 عیسوی تک مغلیہ حکومت کا دبدبہ تھا، عروج تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جو سن 1600 عیسوی میں سورت کے اندر گجرات میں آ چکی تھی، انگریز تاجروں نے ہندوستان میں جو اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی، اس نے اپنے قدم حکومت میں سیاست میں جمانا شروع کر دیے۔ 1757 میں باضابطہ انگریز فوج کے ارادے خراب ہوئے اور اس نے بنگال میں حکومت قائم کرنا چاہی، تو بنگال کے نواب سراج الدولہ نے جم کر مہازارائی کی مقابلہ کیا، اس میں وہ شہید بھی ہوئے، اپنوں کی غداری بھی سامنے آئی۔ پھر دوسرا بڑا مقابلہ 1313 عیسوی میں سری رنگا پٹنم میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ ہوا، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی سے انگریز فوج کو حوصلہ ملا۔ اس نے یہ اعلان کیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس طرح انگریز فوج نے پھر دہلی کی طرف رخ کیا، اور مغلیہ حکومت کا جو چراغ تھا وہ ٹمٹمانے لگا، دم توڑنے لگا۔ انگریز حکومت نے یہ نعرہ دے دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمیٹی بہادر کا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی اب یہ حکومت چلائے گی۔ اس کے بعد ہی شاہ عبدالعزیز صاحب، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، یہاں کے لوگوں پر جہاد واجب ہو چکا ہے۔ پھر 1813 کے بعد سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست تحریک شروع ہوئی، جس کا نام تحریک بالا کوٹ نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جس میں مولانا شاہ اسماعیل شہید اور کتنے ہی علماء جو ہے 1857 میں بالا کوٹ میں شہید کر دیے گئے۔ اور 1857 میں زبردست شہادت کے بعد جب پوری طرح انگریزوں کا غلبہ ہو چکا تھا، تو اس وقت پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سامنے آتے ہیں، اور آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، علماء دیوبند ہوتے ہیں، علماء بریلی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پھر برادران وطن کو شامل کیا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی جو افریقہ میں تھے، ان کو یہاں لایا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے مہاتما گاندھی کی کوششوں اور اسی طریقے سے شیخ الہند کے شاگردوں کی کوششوں سے ایک پھر تحریک اٹھتی ہے، تحریک ریشمی رومال، وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال مشترکہ کوششوں سے اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے پوری طرح آزاد ہو چکا تھا۔ اس میں بڑی کہانیاں ہیں، علماء ہند کا شاندار ماضی، مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ اس میں علماء دیوبند کی اور جو علماء ہند کی کارگزاری کا روای پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کتنی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال ملک آزاد ہونے کے بعد اب یہ سوال ہوا کہ اس ملک کو چلایا کیسے جائے، اس کا دستور کیا ہو۔ ابھی تک جو دستور تھا وہ انگریز کا بنایا ہوا 1935 کا جو حکومت ہند کا ایکٹ تھا وہ چلا آ رہا تھا، اس کو منسوخ کیا گیا، اور 3 سال کے عرصے میں 1949 میں ایک آئینی دستور اور ایک جمہوری قانون جو ہے تجویز کیا گیا، اور 16 جنوری 19 کو یہ نافذ کیا گیا۔ اس دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین راجندر پرتاپ سنگھ تھے، اور اس کے صدر بابا بھیم راؤ امبیڈکر تھے، معاف کیجیے گا، بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے۔ یہ ہندوستان جیسے عظیم ملک کا عظیم دستور جو ہے تیار ہوا، اور اسی دستور کی روشنی میں اب تک یہ ملک چلا آ رہا ہے۔ اس دستور کی بقا میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کی ضمانت ہے، اس میں سب کو حقوق دیے گئے ہیں، کسی مذہب کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا گیا۔ جمہوریت کی بقا کے لیے ہمیں جمہوریت کے چاروں ستون کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جمہوریت کے 4 ستون کیا ہیں؟ جمہوریت کے 4 ستون، ایک تو جو ہے میڈیا ہے،
یہ جو جمہوریت کے باقی رکھنے میں بڑا رول ادا کرتا ہے. دوسرے انتظامیہ ہے جو گورنمنٹ کہلاتی ہے, حکومت کہلاتی ہے. تیسرے عدلیہ ہے جس کو جہاں جج بیٹھتے ہیں. اور چوتھے جو ہے مقننہ جو ہے دستور ساز کمیٹی, پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں. تو آج اب ہم خود دیکھ لیں کہ جمہوریت کے جو چاروں ستون ہیں یہ کون سا پلر ہے جو اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہے. آج ہمارے سامنے ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میڈیا جو جمہوریت کا بڑا ایک ستون ہے اس پر بھگوا رنگ چڑھ چکا ہے. اور انتظامیہ جو حکومت کے, پولیس کے اور یہ عملہ ہوتا ہے اس پر بھی تعصب کی اینک چڑھی ہوئی ہے. یہ دلتوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک بدل چکا ہے. جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں بھی ایسی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گویا یہ دستور ہی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. یکساں سول کوڈ کی باتیں یہ خود اسی کی طرف ایک قدم ہے. اور رہ گئی عدلیہ, دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی اپنا احترام کب تک باقی رکھ پاتی ہے. بہرحال جمہوریت کی بقا یہ ہمارے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس ملک کو سب نے مل کر کے انگریزوں سے آزاد کرایا ہے, تو اب اس کی آزادی کو باقی رکھنا, یہاں کی جمہوریت کو باقی رکھنا بھی ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے. بہرحال مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور قوموں کے ساتھ جو ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلاف کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور ظلم کی ٹہنی سدا پھلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. بہرحال ہم سب یہاں کے جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ تاریخ راتیں یہ ظلم کے بادل چھٹیں گے اور انصاف و مساوات کا سورج ایک دن ضرور نکلے گا. اور انشاءاللہ یہ ہندوستان اسی طرح زندہ باد اور آئین اور یہاں کا کی جمہوریت پائندہ باد ہوگی. ہم اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم.